محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں ہم سب سے پہلے اپنے حبیب، اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی ایک جھلک پیش کریں گے، اس لیے نہیں کہ سن لیں اور بس، بلکہ اس لیے تاکہ اپنی عملی زندگی کو آپ کے کردار کی روشنی میں ڈھال سکیں، آپ کو اپنا آئیڈیل بنا سکیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں لگایا، خواہش ہوتی تو کھاتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کھانے میں عیب نکالنے سے بچیں، خواہش ہے تو کھائیں ورنہ چھوڑ دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ملنے والے کو سب سے پہلے سلام کرتے تھے، ہر شخص سے ہنس کر بات کرتے، پرتپاک انداز میں ہاتھ ملاتے اور ہاتھ تھامے رہتے، اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتا۔ یہ صفت ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب کو اپنے پاس بیٹھاتے تھے، امیروں اور غریبوں میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناخوشگوار تھی کہ کوئی ان کو دیکھ کر کے کھڑا ہو۔ اسی طرح سے آپ اپنے بارے میں مبالغہ کرنے سے بھی روکتے تھے اور مجلس میں جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نڈر تھے، بڑے بہادر تھے۔ کوئی چیز آپ سے مانگی جاتی اور آپ نے نہ کہا ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ جب بھی کچھ مانگا گیا آپ نے دیا، اگر نہ کچھ ہوا تو قرض لے کر کے بھی دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نادانوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے اور ظالموں کو معاف کر دیتے تھے۔ ایک آدمی پیچھے سے چادر کو زور سے کھینچتا ہے، جس کی وجہ سے گردن پر کھینچنے کے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے، اے محمد، اللہ کے مال میں سے جو آپ کے پاس ہے مجھے بھی دینے کا حکم دیجیے۔ آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، پھر اسے بیت المال سے کچھ دینے کا حکم دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے والے کی بات کو اتنی توجہ سے سنتے کہ ہر بات کرنے والا یہی سمجھتا کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ عزیز وہی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے پوچھ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری مراد مردوں میں سے پوچھنے کی تھی کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر سے۔ انہوں نے پوچھا پھر کس سے؟ کہا عمر سے۔ پوچھا پھر کس سے؟ کہا عثمان سے۔ اس طرح کئی لوگوں کا نام گنایا۔ تب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کاش کہ میں نے یہ سوال ہی نہ کیا ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کوئی بھی تنہائی میں بات کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا، اس کی مرضی پوری کرتے اور اس کی بات کو خوب توجہ سے سنتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو ناپسند کرتے تو اس کا اندازہ آپ کے چہرے سے لگ جاتا تھا۔ آپ اناپ شناپ اور اوٹ پٹانگ بولنے سے بالکل بچتے تھے اور سنجیدہ طبیعت کے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی، خادم یا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مارا۔ آپ کے خادم انس کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن یاد نہیں کہ آپ نے کبھی ہم سے کہا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی لذتوں سے کوسوں دور تھے۔ آپ چٹائی پر سوتے تھے، بستر مبارک کے چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھر دی گئی تھی۔ مہینہ گزر جاتا اور گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کھجور اور پانی پر گزر بسر ہوتا تھا۔ جس رات آپ کی وفات ہوئی، گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، چنانچہ آپ کی بیویوں نے پڑوسن سے تیل ادھار لیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولنے سے انتہائی نفرت تھی۔ اگر گھر کے کسی فرد کو جھوٹ بولتے ہوئے پاتے تو اس وقت تک اس سے بات نہ کرتے جب تک کہ آپ کو پتہ نہ چل جاتا کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب کام وہ ہوتا جس کو مسلسل کیا جائے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے نا، ایک مرتبہ ظہر کے بعد کی 2 سنتیں آپ کی چھوٹ جاتی ہیں تو آپ ان کو عصر کے بعد ادا کرتے ہیں۔
اس کے بعد زندگی بھر عصر کے بعد یہ 2 رکعت ادا کرتے رہے، کیونکہ آپ کی یہ عادت تھی کہ جب کسی کام کو کرتے تھے تو اسے مسلسل جاری رکھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قسم کی خوشی پہنچتی تھی تو اللہ کے شکر کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو آپ کے سر کے پاس مسواک ہوتا تھا، جب اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ ایک مجلس میں 70 بار اور 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ایسا آئیڈیل نبی ہمیں ملا ہے، لیکن افسوس ہماری زندگی پر کہ آپ کا نمونہ ہماری زندگی سے نکلتا جا رہا ہے۔ عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، ہر جگہ نبی کے اسوہ سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ نبی جس نے 23 سال تک عقیدے کی سدھار میں لگایا، اسی نبی کے ماننے والے انسانوں کو آج مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ رہے ہیں۔ وہ نبی جس نے نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ کو اسلام کے پیلرز قرار دیا اور نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا، اسی نبی کا نام لینے والے اپنی پہچان کھوتے جا رہے ہیں۔ وہ نبی جس نے معاملات کو بہت اہمیت دی اور مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے، اسی نبی کے ماننے والے آج معاملات میں سب سے پیچھے ہیں اور اخلاقی دروس بھلا چکے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کے اسوہ کو پڑھیں، سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے بچوں کو ان تعلیمات کے مطابق تربیت دیں اور اپنے سماج کو اسلامی سماج بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، ہم آپ کے سوالات کے بھی جوابات دیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔